من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں کہ جو احکام میں فقہی سے تعلق رکھتی ہیں اور آیات الاحکام کے نام سے مشہور ہے، مگر ابھی ہم نے فقہی احکام کے استنباط والی آیات پر باقاعدہ سے تبصرہ شروع نہیں کیا ہے، بلکہ جانبی بحثیں، مقدماتی بحثیں کر رہے ہیں اور یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں آیتوں سے استنباط کیا گیا ہے، چاہے وہ استنباط احکام فقہی رہا ہو اور چاہے اس سے عقیدتی یا کسی اور قسم کے ایمانی استنباط کا سلسلہ رہا ہو۔ ایک نمونہ ہم نے پیش کیا کہ سر کا مسح کیوں بعض حصے کا بعض سر کا مسح کرنا ہے، تو اس روایت کو ہم نے ذکر کیا، لیکن اس روایت کو مفصل طریقے سے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب زرارہ جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے، جب ابتدائے جوانی تو نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پانچویں امام کے زمانے میں، بہرحال چھٹے امام کے زمانے سے کم عمر تھے، چھٹے امام کی شہادت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے چند روز کے بعد، تو پانچویں امام کے زمانے میں بہرحال کم عمر تھے، حالانکہ جوان یا ادھیڑ رہے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ خود امام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں پہنچ کر کے کہتے ہیں، اے مولا الا تخبرنی من این علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلین۔ مولا توجہ رہے، زرارہ جناب زرارہ سب سے بڑے بھائی نہیں تھے، لوگ کئی بھائی تھے، لیکن اس وقت بہرحال کم عمر تھے۔ حالانکہ کم عمر کا مطلب نہیں کہ نوجوان یا جوان تھے، بہرحال کافی عمر رہی ہوگی، دقیق نہیں معلوم، لیکن پانچویں امام سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے کیسے یہ سمجھا اور کہاں سے یہ فرمایا ہے کہ ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلین، دونوں پیر کا بھی پورے پیر کا مسح نہیں کرنا ہے اور سر کا بھی پورا مسح نہیں کرنا ہے۔ اب اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ابھی اتنی مہارت جناب زرارہ کو استنباط احکام کی نہیں ہوئی تھی اور پانچویں امام سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو امام روایت میں فضح کا، نہ صرف یہ کہ امام مسکرائے بلکہ ہنسنے لگے باقاعدہ سے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، یا زرارہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونزل به الکتاب من اللہ، یہ تو رسول خدا نے بھی فرمایا ہے، یعنی روایت موجود ہے، اور دوسرے کہ اللہ کی کتاب بھی اللہ کی طرف سے اس حکم کو لے کر کے نازل ہوئی ہے۔ لأن اللہ عز وجل یقول فاغسلوا وجوہکم، عبارت پہ توجہ دیں، اس سے کام ہے اور آئندہ بھی اس آیت کو پڑھیں گے۔ فاغسلوا وجوہکم، پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اپنے چہروں کو دھو۔ فعرفنا ان الوجہ کلہ ینبغی لہ ان یغسل یا یغسل، اس میں فاغسلوا وجوہکم آیا ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پورا چہرہ دھلنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بعض کا، من کا، لیکن مثلا کوئی کلمہ استعمال نہیں ہوا ہے، تو صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے۔ اس سے ہم نے فعرفنا ان الوجہ کلہ ینبغی لہ ان یغسل، کہ پورا چہرہ دھلا جائے گا۔ اس وجوہکم کے اوپر ثم قال وایدیکم الی المرافق، اور پھر ایدی کو اس کے اوپر عطف کیا ہے اس سے، اور پھر اس کی حد بھی بتائی ہے کہاں تک، الی المرافق، الی بمعنی مع ہے وہ اور بات ہے، اس کے اوپر عطف کیا۔ ثم فصل بین الکلامین، پھر ان دونوں عطف و معطوف کے بعد ثم کے ذریعے سے فاصلہ ہے، واضح ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پھر فاصلہ حالا ثم کے ذریعے فا کے ذریعے سے ہے، پھر اس کے بعد فاصلہ کیا، فقال وامسحوا برؤوسکم، اب کیا آیا، وامسحوا برؤوسکم، برؤوسکم نہیں ہے، فعرفنا من حین قال برؤوسکم ان المسح ببعض الراس لمکان الباء، یہ عبارت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔
यहाँ पे वमसहू रुऊसकुम होता तो हम कहते कि मसह पूरे सर का है। बेरुऊसकुम है, इस मकान बा से हमको ये पता चला कि मसह जो सर का करना है वो कुछ का करना है। अब ये वमसहू बेरुऊसकुम के बाद सुम्मा वसलर रिजलैन बिर्रास, फिर उसके बाद इस रिजलैन को मुत्तसिल किया किससे? बेरुऊसकुम से। कमा वसल यदैन बिलवज्ह, जैसे कि पहले टुकड़े में फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम था, उसको मिलाया था। यहाँ पे भी क्या है? रूस से रिजलैन को मिलाया। फ़क़ाल व अर्जुलकुम इलल काबैन फ़अरफ़ना हीना वसलहा बिर्रास, वहाँ हमने रास से मुल्हक करने के बाद रिजलैन को इलल काबैन से मुल्हक करने के बाद फ़अरफ़ना हीना वसलहा बिर्रास इन्नल मसह अला बअज़िहा, हा की ज़मीर कहाँ पलट रही है? रिजलैन की तरफ। यानी पूरे पैर का मसा नहीं करना है और पूरे सर का मसा नहीं करना है। इस आयत और रवायत से हमने एक अंदाज़ा किया कि जनाब ज़ुरारा अभी उस मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं जो छठे इमाम के ज़माने में पहुँचे थे, और उन्हें इस आयत की तरफ या तवज्जो नहीं थी, सही है, या इस पर उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया था, वरना इस मतलब को खुद भी समझ सकते थे जनाब ज़ुरारा। और ये कि उन तक पैगम्बर इस्लाम की रवायत भी नहीं पहुंची थी, क्योंकि इमाम ने क्या फरमाया था? क़ाल या ज़ुरारा क़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़े सर का मसा करना है, बाज़े पैर का मसा करना है, इसको रसूल खुदा ने फरमाया है। फिर उसको इमाम ने नहीं बयान किया है, जनाब ज़ुरारा से ये कहा। और फिर कहा कि कुरान भी इसके ऊपर नाजिल हुआ है, और फिर कुरान वाली बात को इस्तिंबात करने का तरीका गोया सिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बा आया है और बा के ऊपर अत्फ हुआ है। क्या है? वारजुलकुम इलल काबैन, इसी के ऊपर अत्फ हुआ है। वहाँ पे बा के साथ है, वहाँ पे जो वजू अत्फ हुआ है वहाँ पे क्या नाम है? बा नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो वहाँ पे फगसिलू वजूहकुम है, व अर्जुलकुम व वजूहकुम व अयदियकुम है, वहाँ पे बा के बगैर है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अत्फ करके जैसे पूरा चेहरा धोना है वैसे ही पूरा हाथ मिरफक तक या मिरफक के साथ धोना है, हद बताई गई। और जब मसह की बात आई है तो उसमें बाज़े सर को जिक्र किया है और उसी पर अत्फ किया है वारजुल को भी। इसका मतलब क्या है कि काबैन तक पैर का भी धुलना है। ये किताब काफ़ी जिल्द 3 सफ़ा 30 में ये रवायत जिक्र हुई। क्या हुआ? अगर वारजुलकुम होता तब भी बाज होता, क्योंकि बा आ चुका है ना, यहाँ इससे मतलब नहीं है। वहां तो जैसे नहीं, वहां पे ये बताना मकसूद है कि आप पैर का मसा इधर से करना चाहें या इधर से करना चाहें कर सकते हैं। बताना मकसूद ये है कि काबैन तक मसा होना चाहिए पैर का, पूरे पैर का मसा नहीं, मतलब टांग तक, घुटने तक, रान तक या पिंडली तक, कहाँ तक करना है ये नहीं मकसूद है, बल्कि ये मकसूद है वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम। हला अर्जुल के साथ इलल काबैन जिक्र हुआ, इससे मतलब नहीं है, यानी वहां पे सिर्फ ये बताना मकसूद है कि काबैन आखिरी हद है, चाहे वहां से शुरू करो और चाहे क्या नाम है सिरे से शुरू करके काबैन तक आओ, पूरा पैर जो है मसा नहीं करना। अगर ये अर्जुलकुम जो अत्फ हुआ है रूस के ऊपर, इस बा के जरिए से हमको पता चलना जैसे वहां बाज़े रास है वैसे रिजल में बाज़े रिजल है। बस उन्होंने सवाल किया था कि कैसे चेहरे का धोना पूरा जरूरी है, हाथ जो है मिरफक तक जिक्र हुआ है, लेकिन आपने इन्नल मसह बिबाज़िर रास व बाज़िर रिजलैन, क्यों बाज़िर रिजलैन है, क्यों बाज़िर रास है, ये कहाँ से आपने समझा? तो इमाम ने 2 जवाब दिया, एक रसूल खुदा ने बयान फरमाया है और दूसरे कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई है। रसूल खुदा के बयान को ढूंढने की जरूरत है, जाओ पूछो, पता करो असहाब से, ताबीन से, तबे ताबीन जो भी तुम्हारे मौजूद है उनसे पूछो, या मुझसे पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ मसलन कि रसूल खुदा ने बयान फरमाया है, काफ़ी था। लेकिन कुरान मजीद की आयत जिक्र करके इमाम ने गोया इस्तेमाल करने का तरीका बतलाया है, वो ये है कि ले मकानिल बा,
اگر یہ حرف با نہ داخل ہوتا تو ہم کیا کرتے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ پورے سر کا مسح کرتے جیسے سنی لوگ کرتے ہیں، اور پورے پیر کا مسح کرتے، لیکن نہ پورے سر کا مسح کرنا ہے نہ پورے پیر کا مسح کرنا ہے۔ با کے ذریعے سے بعض کا تذکرہ ہوا ہے، الی المرافق اور الی الکعبین کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کتنا ہاتھ دھلنا ہے، کتنا پیر جو ہے مسح کرنا ہے۔ ہاتھ دھلنا ہے مرفق تک، مرفق سے وہاں پہ الی بمعنی ماں ہے لیکن اتنا ہی، پورا بازو نہیں، اور وہاں پہ پیر کا بھی مسح بتایا ہے کہ چاہے آپ وہاں کعبین سے سرے تک انگلیوں کو جائیں اور چاہے انگلیوں سے کعبین تک آئیں۔ یہ تو روایات کے ذریعے سے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دونوں طریقے سے مسح کرنا ہے۔ تو حرف با کے ذریعے سے بعضیت کو واضح کیا گیا، آشکار کیا گیا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو جناب زرارہ کو اپنی نوجوانی آدھے عمر کے جب تھے، پانچویں امام کے زمانے میں جب پوچھا تھا تب ان کو پتہ نہیں تھا، اور یہ امام نے اس کا طریقہ بتلایا۔ ایسے ہی بعض آیتوں کے ذریعے ہمارے اصحاب ائمہ طاہرین نے یا ان کے اولاد نے یا بہت سے لوگوں نے آج بھی جو استنباط کیا جاتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے انہی آیتوں کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک جو ہے تفصیلی واقعہ ہے لیکن شاید ہم پورا پہنچ نہ پائیں اس پہ، بہرحال واقعہ ذکر کریں گے، اور مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ آیات قرآنیہ سے استنباط کا طریقہ معصومین نے سکھایا ہے، کبھی اس طریقے سے جیسے زرارہ کو بتلایا، کبھی ایسے نہیں، بس آیت پڑھ دی اور لوگوں نے اس سے اندازہ لگایا ہے۔ من جملہ اس کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ہم کو ایک قرآن مجید کے 5 سوروں میں جو تذکرہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ کریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے 67 تک، سورہ شعراء کی آیت نمبر 73 میں، سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے 16 میں، سورہ قمر کی آیت نمبر 31 میں، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 142 میں۔ یہ 4-5 سوروں میں ایک ہی واقعہ مختلف طریقے سے ذکر ہوا ہے، وہ ہے قوم سمود کا واقعہ۔ وادی السلام میں جناب صالح علیہ السلام دفن ہیں، ان کی اونٹنی کا واقعہ۔ یہ لوگ کیا تھے؟ پہلے تو سورہ شعراء میں جو بیان کیا ہے، اتنے مالدار، اتنے طاقتور اور اتنے فن تعمیرات میں ماہر تھے کہ قرآن کہہ رہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، چھوٹی یہ ہے کہ تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے اپنا شوق سے جیسا چاہتے تھے ویسا جو ہے اپنا گھر بنا لیتے تھے، الگ سے باہر نہیں بناتے تھے، پہاڑ تراش کر کے مضبوط گھر اور بہترین ہو، یہ ان کے طاقت کی دلیل ہے۔ اور بہت زیادہ رفاہ میں تھے، رہنے والے شمالی عربستان میں مدائن صالح جو کہا جاتا ہے اس علاقے میں جو لوگ بسے ہوئے تھے، پیسے والے بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مگر ان سب کے باوجود عقل سے پیدل تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراش کر کے اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ جناب صالح علیہ السلام ابتدا سے جب تک مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے تھے، ہمارے رسول کی طرح سے نیک، امین، اور لوگوں کو ان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ خود ہی ان لوگوں نے کہا ہے کہ قَدْ كُنْتَ مَرْجُوًا قبل ھذا، تم سے ہمیں بہت امیدیں تھیں، تم بہت اچھے آدمی نکلو گے، یہ وغیرہ تعریف بھی کی ہے۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ اَتَعْبُدُونَ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم والو، اللہ کی جو غیر اللہ کی پرستش نہ کرو۔ تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں اور ہم بھی اسی کے اوپر قائم ہیں، تو تم ہمیں منع کر رہے ہو۔ جناب ہود علیہ السلام نے جناب صالح علیہ السلام نے سورہ ہود میں تذکرہ ہے، سورہ ہود میں حضرت نوح کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ہود کا تذکرہ، پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے درمیان بہت ہی ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم اچھے نکلو گے، اور تم ہمارے ہی آباء و اجداد کے دین کو خراب کر رہے ہو اور ہمیں اس سے روک رہے ہو۔ جناب صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن قوم اکھڑ تھی، ماننے والی نہیں تھی۔ آخر میں یہ ہوا کہ تم ہمیں
ہم کیسے مانیں کہ تم رسول ہو، نبی ہو؟ ہمارے درمیان رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور اب جو ہے خدائی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، نمائندگی الہی کا دعویٰ کر رہے ہو، اور اکٹھا ہوئے قوم کے قبیلے والے سردار وغیرہ کہ یہ بڑا سا پہاڑ ہے، اس سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکالو۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اور پھر اس میں سے ایک یہ کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ جناب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور یہ معجزہ دکھلایا۔ بڑا پہاڑ تھا، ایسی اونٹنی تھی کہ پوری قوم والے اس کے دودھ سے ایک دن پورا دودھ اس سے استعمال کرتے تھے۔ اونٹنی جو ہے حاملہ ہو، اچھی ہو، شکل و صورت کی اعتبار سے پوری تفصیل وہ تفسیروں میں اور واقعات اس کا ذکر ہے۔ یہ ہو گیا، اور پھر جناب صالح، بار بار میرے ان سے نکل رہا ہے، جناب صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی معجزہ ہے، من جانب اللہ ہے، اس کو تم نقصان نہ پہنچانا، کہ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے نمبر 73 میں، اور اس خود میں ایک جگہ عذاب علیم اور دوسری جگہ عذاب قریب کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت ملے گا کہ تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی آیت پڑھ دوں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، بتوں کی پرستی چھوڑو۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، زمین پہ اللہ نے تمہیں آباد کیا ہے، لہٰذا استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ انابہ کرو، بتوں کی پرستی سے چھوڑو۔ انہوں نے مخالفت کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کا معجزہ ان کے نمایاں کیا سامنے، تو یہ کہہ دیا کہ دیکھو فَتَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ، آیت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں کہ اس اونٹنی کو گزن نہ پہنچانا، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی اگائی ہوئی گھاس پھوس وغیرہ سے استفادہ کرے، اور جو پانی ہے اس وہاں پہ جو نہر یا جو تھی وہ پورا پانی یہ پیے گی، ایک دن تم پیو، ایک دن یہ پیے گی، ایسے طے ہوا۔ اس قدر بڑی اونٹنی تھی کہ اس کے دودھ سے لوگ پورا استعمال کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر 9 اوباش قسم کے لوگ آپس میں طے تمام کر کے کہ ہم اس کو اگر اونٹنی کو مار ڈالیں تو اچھا ہے، یعنی بجائے کہ اس سے استفادہ کریں، اس کو قتل کرنے کا سوچ لیا۔ اور قیدار بن سالف نام کا وہ شخص جس نے یہ 9 لوگوں کے 9 قوم 9 راحت استعمال ہوا، ان لوگوں نے مل کر کے پلان بنایا کہ ہم اس کو اونٹنی کو مار ڈالیں گے، اور ایک اکیلا مارنے والا، یہ 9 راحت استعمال ہوا، 9 قبیلہ استعمال ہوا ہے، اور مارنے والا ایک، لیکن سب کے سب اس کے اوپر راضی تھے سوائے چند مومنین کے حضرت صالح کے ساتھ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فَعَقَرُوهَا، سورہ شمس میں بھی اس آیت کو ذکر کیا، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ ان لوگوں نے رضایت کے ساتھ ان کی گناہوں کی بنا پر جب انہوں نے ناقہ صالح کو پے کر دیا تو اللہ نے ان کے اوپر تباہیاں برسائیں اور ان کو برابر کر دیا۔ اس آیت کو اس مطلب کو دوسرے سوروں میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ، یہاں پہ توجہ دیں بہت، کہ ان لوگوں نے ناقے کو پے کر دیا اور امر پروردگار سے عصیان اور سرکشی کی۔ فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ، جناب صالح نے کیا فرمایا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، تم 3 دن تک خوب زندگی عیش کی گزار لو، لیکن 3 دن کے بعد ایک ایسا میں وعدہ دے رہا ہوں کہ جو غیر مکذوب ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی عذاب الہی آئے گا۔ یہ کئی سوروں میں تذکرہ ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ کل تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد تمہارے چہرے بالکل سرخ ہو جائیں گے، اگلے دن کالے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عذاب نازل ہو۔ لیکن قوم جو ہے منحرف تھی، اس قدر منحرف تھی کہ
چہرے پیلے پڑ گئے مگر ان کو فرق نہیں پڑا، سرخ ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ کالے پڑ گئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا، توبہ و استغفار نہیں کیا۔ وَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میرا پروردگار بالکل قریب ہے، سننے والا ہے، جواب دے گا۔ توبہ کرو، استغفار کو، کچھ نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ معجزہ دیکھنے کے بعد جب قوم نہیں سنتی نا تو ایسے ہی انجام ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جناب صالح نے کہا کہ تم 3 دن عیش کر لو، تمہارے اوپر عذاب نازل ہونا۔ وہ جب عذاب کا سلسلہ دیکھ رہے تھے تب تو سدھر جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور 3 دن کے بعد آیت ہے نا فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، یا ایک دوسری آیت میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کے اوپر ایک بھیانک صدا صیحہ آیا اور وہ اوندھے منہ زمین کے اوپر گر پڑے اور ختم ہو گئے۔ زلزلہ بھی، آواز بھی، منہ کے بل گر جانا، اور سارے جو ہے سب کے سب تباہ ہو گئے سوائے جناب صالح والذین آمنوا معه، اور ان مومنین کے جو حضرت صالح کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اس واقعے کو مفصل تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10ویں امام کے زمانے میں اس خبیث نے، متوکل عباسی نے، جو زیادہ عمر بھی نہیں تھے، 42-43 سال کا تھا، اور اس وقت تک اس کے کئی بیٹے بھی پیدا ہو چکے تھے، معتز، منتصر اور معتز، معید، معتمد، منتصر، 4-5 بیٹے تھے۔ یہ خبیث جناب امیر المومنین اسلام کی شان میں جسارت کیا کرتا تھا، جناب سیدہ کی شان میں جسارت کیا کرتا تھا، مفصل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور ایک وقت ویسا بھی آیا کہ امیر المومنین کی توہین کرتے ہوئے اس کا جو مسخرہ آدمی تھا، کیا بولیں گے اس کو، وہ بہروپیہ، تکیہ باندھ کر کے ناچا کرتا تھا دربار میں اور خوب خوش ہوتا تھا، امام امیر المومنین اسلام کی توہین کرتے ہوئے۔ منتصر نے اس کو ٹوکا، نہیں مانا اور بدتمیزی کی، وہ شعر میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کیا، اور یہ خود متوکل اس قدر اپنے وزیر کو، فتح ابن خاقان کو مانتا چاہتا تھا کہ حتیٰ اپنے قریبی ندبا، رشتہ داروں، بھائی، بیٹوں، حتیٰ بیٹوں کے اوپر بھی فوقیت دیتا تھا۔ سب سے زیادہ اسے جو مقبول تھا، پیارا تھا، وہ فتح ابن خاقان۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کیا کہ پورے سامرہ میں ندما کے سامنے حکم دیا کہ کل سب کے سب جتنا بہترین لباس پہن سکتے ہیں، جتنے زیورات، جتنے اچھی طریقے سے ٹپ ٹاپ سے آ سکتے ہیں، سب کے سب باہر نکلیں۔ قوموں کے سردار، قبیلوں کے سردار، سپہ سالار، پورا لشکر اور سارے سامرہ کے لوگ، کوئی بھی اچھے سے اچھا لباس پہن کے سب کو نکلنا ہے۔ حکم تھا، بادشاہ کو ماننا تھا۔ سارے وزراء، سارے لشکری، سارے سپہ سالار لوگ، حتیٰ اس کے بیٹے، سب کے سب پورا سامرہ جو ہے، سمجھ لیجیے بہترین عید کا دن گویا ہے، نکلے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی نکلنا تھا، کیونکہ اس نے حکم لگا کہ سارے اشراف، سارے قبائل، رؤساء، سب کے سب، اور سب کے سب پیدل چلیں گے، سب کے سب پیدل چلیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن امام علی نقی علیہ السلام، ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ، اور غلام وغیرہ، سب کے سب باہر نکلے، سوائے 2 شخص کے پورا سامرہ پیدل چل رہا تھا۔ کون؟ ایک خود متوکل اپنے اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور دوسرے فتح ابن خاقان۔ روایت کا فقرہ میں اس عبارت کو پڑھ دوں، وَكَانَ يَوْمًا قَائِزًا، جی، وَكَانَ يَوْمًا قَائِزًا شَدِيدَ الْحَرِّ، شدید گرمی کا، عراق کی گرمی تو معلوم ہی ہے، شدید گرمی کا دن تھا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ امام کا ایک صحابی زرافہ نام کا امام کی خدمت میں قریب آیا اور کہا کہ مولا، یہ آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی
امام اور حجت خدا کو بھی اس طریقے سے اس شدید گرمی میں ایسے پیادہ جو ہے چلنا پڑ رہا ہے۔ متوکل گھوڑے پہ سوار ہے، اس کا کیا نام ہے، وزیر فتح ابن خاقان، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، حتیٰ اس کی اولاد، ندما، رشتے دار سب پیدل چل رہے ہیں، لیکن امام اور حجت خدا کو بھی اس طریقے سے پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس نے اپنا درد دل کیا کہ مولا میں کیا بتاؤں، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، خدا اس کا بیڑا غرق کرے، جو بھی الفاظ اس نے استعمال کیا ہو۔ تو اس وقت جناب امام علی نقی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یا زرافہ ما ناقۃ صالح عند اللہ باکرم منی، اے زرافہ، حضرت نبی اللہ صالح کی اونٹنی خدا کے نزدیک بہت محترم تھی، ناقۃ اللہ تھی، آیت اللہ تھی، الاخر آیت اللہ بھی کہا گیا ہے، نشانی تھی، اللہ کی طرف سے معجزہ تھی حضرت صالح کی صداقت کے لیے، سب کچھ ہے، بہت محترم تھی، بہت معظم تھی۔ پوری قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے گڑبڑ نہ کرنا، اس کو ستانا نہیں، اس کو پتھر نہیں مارنا، قتل نہیں کرنا۔ بے اکرم منی، اللہ کے نزدیک اونٹنی جو اللہ کی نشانی آیت اللہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ تو پیاری نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مکرم و معظم نہیں ہے۔ مگر زرافہ جو ہے اس بات کو سن کر کچھ سمجھ نہیں سکے۔ کیا کہا؟ یا زرافہ ما ناقۃ صالح عند اللہ باکرم منی، مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی مکرم و معظم نہیں ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، انہوں نے سن لیا۔ اگر وہ باریک بین ہوتے امام کے صحابی تو پوچھتے مولا یہ کیا ربط ہے اس سے، کہاں اونٹنی ایک واقعہ تھا، پتہ نہیں صدیوں پہلے گزر چکا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محترم اونٹنی تھی اور آپ اپنے کو اس سے زیادہ محترم بتا رہے ہیں، تو برہم کی سمجھ میں نہیں آیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ زرافہ اس جتنی دور تک چلنا تھا چل کر کے امام اپنے گھر، زرافہ اپنے گھر، اور سارے سردار، سپاہ سالار، لشکری، فوجی سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچے، یہ اپنے گھر پہنچے۔ شام کو ان کی زرافہ کی روش یہ تھی کہ یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، ان کا بیٹا بھی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر کھاتا تھا، دسترخوان لگا بیٹھے، طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج جو دن میں واقعہ پیش آیا ہے اس کو بھی زرافہ نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹوں سے ذکر کیا۔ بیٹا دسترخوان پہ یعنی کھانا شروع کر چکا تھا، اس نے کہا کیا کہا آپ نے، کیا کہا، پورا بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا زرافہ ما ناقۃ صالح عند اللہ باکرم منی۔ جیسے ہی بیٹے نے یہ سنا، لقمہ رکھ دیا اور کہا کہ مولا نے یہ فرمایا ہے؟ ہاں۔ کہا کہ اگر یہ مولا نے فرمایا ہے تو اے بابا، ان المتوکل لا یبقى فی ملکہ اکثر من 3 ایام ویہلک۔ جوان ہے، 42-43 سال کا جوان ہے ابھی متوکل، اگر یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، تو آپ یہ جان لیے کہ متوکل اپنی حکومت میں 3 دن سے زیادہ نہیں بچے گا، اب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کہاں سے استنباط کیا؟ زرافہ کے بیٹے نے، دسترخوان لگ چکا، کھانا شروع ہو چکا ہے، جیسے ہی امام کی یہ بات سنی اس نے کہا کہ امام نے فرمایا، کہاں امام نے فرمایا؟ کہا کہ پھر یہ متوکل کا خاتمہ ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اس کی سلطنت یا چھین لی جائے گی یا مر جائے گا۔ یہاں تو اس نے باقاعدہ ویہلک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ مطلب میں سمجھا نہیں۔ کہا مگر آپ نے نہیں کہا کہ امام نے یہ فرمایا ناقہ صالح مجھ سے زیادہ محترم نہیں؟ کہاں؟ کہا قرآن مجید کی آیت ہے فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو پے کیا، قتل کیا، اس کی کونچیں کاٹی ہیں، تم 3 دن تک زندگی بسر کر لو، 3 دن کے بعد جو عذاب آئے گا یہ پکا عذاب ہے، غیر مکذوب ہے۔ 3 دن کے بعد پوری قوم سمود کیا ہو گئی؟ قوم سمود تھی، پوری قوم ہلاک ہو گئی، سوائے مومنین اور جناب صالح کے کوئی نہیں بچا۔ اگر امام نے یہ جملہ کہا ہے تو 3 دن کے اندر یقیناً اس نے لفظ استعمال کیا بہت اہم، اس کے ایمان کی
عظمت اور اس کے عقیدے کی بات، اور یہ استنباط بھی کتنا پختہ اور پکا ہے. کہتا لا یجوز ان یبطلا قول الامام علیہ السلام. بابا اگر امام نے یہ کہا ہے نا تو امام کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم آپ چاہے جتنے مومن بنے، ہماری اولاد بھی ایسی ہونا چاہیے. حالانکہ کتنا بڑا بیٹا تھا میں تو نہیں جانتا، لیکن اس نے یہ جملہ استعمال کیا لا یجوز ان یبطلا قول الامام علیہ السلام. امام علیہ السلام کا قول باطل نہیں ہو سکتا. امام نے بھلے یہ نہیں کہا کہ 3 دن کے بعد متوکل مر جائے گا، یہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ناقہ اونٹنی جو ہے حضرت صالح کی وہ مجھ سے زیادہ محترم خدا کے نزدیک نہیں ہے. ان لوگوں نے، قوم سمود نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا، اذیت پہنچائی تھی، اللہ نے تیسرے دن ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے اکرم اللہ یعنی مجھ امام اور حجت خدا کو اذیت پہنچائی ہے، دھوپ میں دوڑایا ہے، چلایا ہے. خدا نے مطالعہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا. کہہ رہا ہے لا یجوز ان یبطلا قول الامام علیہ السلام. امام کا قول ہرگز باطل نہیں ہو سکتا. زرافہ کو اب ہوش آیا، اور پھر انہوں نے جو اس نے آیت پڑھی تھی کہ 3 دن تک کے بعد جو ہے عذاب آئے گا، ایسا ہی ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے دن وہاں تو پہلے چہرہ زرد ہوا، پھر سرخ ہوا، پھر سیاہ ہوا، پھر عذاب آیا. یہاں کچھ ایسا نہیں، ٹھاٹ سے متوکل زندگی بسر کر رہا، شراب و شباب کے مزے اٹھا رہا تھا. بعض نے کہا کہ اگر متوکل کا بیٹا اسے قتل نہ کرتا تو وہ ایسے ہی مر جاتا. اتنا زیادہ جنسیات میں آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ ختم ہو جاتا. خیر اس کو چھوڑیں. منتصر نے اپنے ترک دوستوں اور غلاموں کو اسی بنا پر، کس بنا پہ جو واقعہ پیش آ چکا تھا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جسارت کر رہا تھا، اس نے اپنے ترکی غلاموں اور ساتھیوں کے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ میں اپنے باپ کو ماننا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا منتصر، یا لکھ کر کے یا کسی پیغام کے ذریعے سے امام سے کہا کہ امیر المومنین اسلام کی شان میں میرے باپ نے اس طرح سے جسارت کی، میں آپ اگر اجازت دے تو میں اپنے باپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے جواب دیا، کہا کہ اگر تم باپ کو قتل کرو گے، وہ سگا باپ ہے، صلہ رحم کے خلاف ہونے کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اس نے کہا میری عمر کم ہو جائے گی، مجھے یہ منظور ہے، مگر امیر المومنین جناب سیدہ کی شان میں جسارت مجھے قابل قبول نہیں. اور پھر اس نے یہ پلان بنایا. یعنی ایک روایت میں اس طرح سے بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ اہل بیت تو چاہنے والا ہی تھا، کس حد تک وہ پختہ تھا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس نے امام کے بیان کے باوجود باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اور ترکوں کے ذریعے سے جس وقت متوکل اپنے اسی ساتھی فتح ابن خاقان کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھا، ترکوں کے ساتھ حملہ کیا اور دونوں کو اتنا کاٹا کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ باپ کا اور فتح ابن خاقان کے گوشت کے ٹکڑے جو تھے مشخص نہیں ہو پا رہے ہیں کون کس کا جو حصہ ہے. اتنا کوٹا تھا، اتنا قتل کیا تھا، تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. بہرحال تو تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا. گفتگو یہ ہے کہ زرافہ کا فرزند، یہ جملہ سننے کے بعد کہ امام نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما ناقۃ صالح عند اللہ باکرم منی، اس سے اس نے استنباط کیا، فوراً نتیجہ نکالا کیا کہ اونٹنی کے ذبح کرنے کے بعد 3 دن کے بعد قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا. یقیناً امام نے جو فرمایا ہے تو انہوں نے اونٹنی کو سزا اذیت پہنچائی تھی، قتل کیا تھا، یہاں امام اور حجت خدا کو اذیت پہنچائی گئی تو 3 دن کے مہلت ہے متوکل کو. اور ایسا ہی ہوا کہ منتصر نے اپنے ترکی غلاموں کے ذریعے سے متوکل اور اپنے باپ کو اور اس کے وزیر فتح ابن خاقان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے جناب زرارہ کو امام نے سکھایا اور جیسے اس زرافہ کے فرزند نے ان واقعے سے استنباط کیا، ویسے بھی ہمیں بھی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں سے کے اندر تدبر کریں اور اس سے بہترین
احکام استنباط کریں، چاہے وہ حکم شرعی ہوں اور چاہے اس طرح کے واقعاتی چیزوں کے ذریعے سے کسی اور یقینی عقیدت بڑھانے کے، معصوم اماموں کے اوپر معرفت اپنی اضافہ کرنے کے لیے وغیرہ استنباط کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس واقعے سے ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جیسے یہاں پہ واقعے کو سننے کے بعد زرافہ کے فرزند نے فوراً یہ کہا کہ امام کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا اور یہ متوکل 3 دن سے زیادہ بچے گا نہیں، ایسے ہی وہ واقعات جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں ہم بھی اس سے استنباط کریں اور اس طرح کے فائدے اٹھائیں کہ کلام خداوند متعال بالکل پختہ پکا سچا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کلام خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اس